میں کیا انہوں نے کتنی چیر تعریف کر لی تھی ذرا کو تھوڑی جی توجہ چاہاں نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت سے خاص کرتا ہوں۔ یہ خاصان الہی ازل سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دیے گئے پروگرام سے تربیت پاتے ہیں، انہی سے ان کی تکمیل ہوتی ہے، سارے اسباب پہلے سے طے ہوتے ہیں، اور جو یہ خاصان ہوتے ہیں ان سب کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے، چاہے اقبال کے شعر ہوں، بلے شاہ کی کافیاں ہوں، سلطان باہو کے بیت ہوں، رومی کی مثنوی ہو یا حضور غوث شیخلین کے ارشادات ہوں، ایک ہی پیغام ہو سب میں۔ وہ کیا پیغام ہے؟ منزل میری اللہ، مقصود میرا اللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں جنوں تمہارا مقصود حیات معرفت الہی ہے، یہ معرفت الہی سب کا پیغام ہوگا بوسیلہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی وجود چاہے پہلے سے بنا ہے چاہے جو بھی ہوا ہے وہ ازل سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممنون منت ہے، کیونکہ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ نے لکھا سب سے پہلے اللہ پاک نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اس نور کی طرف پیار سے دیکھا، اس کو حیا سے پسینہ آ گیا، جو قطرے گرے اسے انبیاء کی ارواح بنا، اور انبیاء کی ارواح سے صالحین کی ارواح پیدا ہوئی، صالحین کی ارواح سے امت الناس پیدا ہوئے، امت الناس سے فرشتے پیدا ہوئے، لہذا تخلیق میں آیا ہوا ہر ذرہ ممنون منت ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی اپنے سبق کی عبارت کبھی غور سے سنو، اس میں آتا ہے جس طرح تو نے آدم علیہ السلام کے قلبی لطیفہ میں فیض پہنچایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجدد پاک فرماتے تمام انبیاء کرام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے فیض لے کے ہدایت کا سبب بنے ہوئے تھے۔ حیاتی کا حقیقی تصور عشق کے بغیر کسی کو سمجھ نہیں، یہ جب پیدا ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اسرار الحق کہتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب رول ہی کوئی نہیں، وہ جو وجہ کائنات ہیں ان کو کہہ رہا ہے بتاؤ یہ علم ہے کہ جہالت ہے؟ ایمان سے کہتا ہے وہ اس کے تمہیں قرآن دینا تھا وہ دے گیا ہے، تو قرآن پڑھ کے کئی ہدایت پا گئے کہ گمراہی پا گئے، تم ایک گمراہی بھی چوکا، وجہ نہ کائنات باقی ہے، وہ چلا جائے کہ کائنات کتنا باقی ہوئے، نہیں سمجھ آؤ نہیں حرف شناسہ نے کہ حیاتی کیے آدم کیے میرے لیے شاپ کون فیا کون جدو آکھے آسی اسی بھی کولے ہی ہس سلطان باہو انہاں بھی آکھا کون فیا کون تے کل دی گل ہے ساڈی لگی پڑی تے پرانے، کہ سلطان باہو نے آکھا کون فیا کون جدو آکھے آسی اسی کولے ہی ہسے، نفذ پلیت سانو پلیت چکیتا اسی اصل پلیت نہ سے۔ یہ حضور کا خوبصورت شعر جو مرشد پاک کا یہ پسندیدہ شعر جو ہے مثلا میں نے آپ سے یہ سن کے یاد کیا تو کہہ رہے اسی آپ قرآن اسی آپ سپارے اسی آپ اپنے تے اترے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خرد مندوں سے کیا پوچھوں گے میری ابتدا کیا ہے، ارے میں فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ حضور مرشد کریم نشاط ثانیہ ہیں اس دور میں ورلیوں نے پچھانے، وہ
عشق باجید وہ حضرت جنید کی پرہیزگاری، رومی کے عشق و مستی کی ساری داستان، حضرت شاہ نقش بند کے سارے معجزات سب کٹھے کیے جائیں تو محمد شریف خلیق بنتے ہیں۔ میں حقیقت آپ کو بتا دوں، الفاظ میں نہ الجھے رہنا، اس ذات سے پیار کر کے دیکھو، پیار کر کے دیکھو۔ ایمان سے میں چوتھے سبق میں تھا، مجھے سامنے ایسے مجمع بیٹھا خواب میں، تو مجھے پوچھنے کے کیا اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ تو میرے ساتھ ہے نا میرے پیر بھائی تھے لطیف شاہ صاحب، وہ بھی ایسے کرسی پہ بیٹھے، میں کہا شاہ جی دسو ہے نا، وہ کہنے فلاں آیت جو 40 روز پڑھے گا اس کو دیدار الہی ہو۔ مجھے کہنے لگے ہم آپ کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں۔ خواب نہیں، میں نے کہا مرشد کامل کا دیدار، پہلا دیدار دیدار الہی کا حامل ہوتا ہے، شعور آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہے۔ اسی وقت کے بعد جو پہلی نماز پڑھتا ہے وہ معراج ہوتی ہے، مگر اس کا تزکیہ نفس ہوتے ہوتے دیر لگتی ہے۔ جب وہ مکمل ہوتا ہے تو کہہ رہے یہ تو پہلے دن ہی سوتا مل گیا۔ حقیقت جب میں نے پھر سائیں جی کو سنایا، حضور ایسے ہوتا ہے، کہتے بالکل 100% صحیح بات۔ پہلا دیدار دیدار الہی کا حامل ہوتا ہے، مگر شعور جیسی جیسی پھر محنت کرے، محبت کرے۔ وہ حضور نے بڑی بات بنائی کہ بغیر محنت کے جو بنے وہ نہ تو تقسیم کر سکے نہ ان کا کوئی رول رہا۔ ان نگاہ سے 2-3 بندے بنے ہیں کہ حضرت قلندر کو علی شاہ کہ وہ ورچی تھا نا، اس نے بھی ضد کر لی، ایک نے پوچھا یار اتنی خدمت کیا بتا کیسے؟ کہتے اپنے جیسا کر دو، کہتے وہی ہوئے یہ کہتے کہ پوچھنا نہیں سی۔ حضور اندر لے کے بڑے باہر نکلے، پتہ نہ لگے بو علی شاہ کون ہے نان بھائی کون، مگر 3 دن زندہ رہا، جسم کو خون چلنا لگ گیا، وہ اس لیے بنیا نہیں سی، اس نگاہ دے فیضان تو بنیا نہیں سی۔ اور سنو باجی گستاخی لفظ آپ ہوندے جو بار محبت کا بوجھ نہ اٹھا سکیں انہیں اللہ پاک عبادت میں لگا دیتا ہے۔ سنو ذرا، عبادت وہ ہے جو دیدار میں کی جائے، جب تک دیدار میں نہ کی جائے وہ عبادت اپنی عبادت کو پہنچتی ہی نہیں، اس لیے امت زوال کا شکار ہو گئی۔ اور قبلہ سائیں گوجر کی سرکار کہ فیضان ڈٹ کے کہ بھی پہلی جو دیدار ہے وہ دیدار الہی کا ہم، یعنی میرے خواب میں آ کے کہیں تو جب میں پوچھوں آج میں اس کا پورا گواہ ہوں اور میں آج اس کو فروغ دے رہا ہوں کہ لوگوں شیخ کامل ایمان سے آپ ان کے خلیفہ کے بھی بیان ہو تب بھی آپ کو یہ نعمت میسر ہوگی، اور کل کائنات کا مقصود دیدار الہی ہے، اور وہ مرشد کامل کے دیدار سے جڑا ہوا۔ اگر نہیں حضور کے ارشادات سے ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے میں ہر جماعت میں سنو شادی طرح پر بات سنو حضوری تھے واجب مستقبل نے فرمایا اچھا میں نے یہ کیا میں نے سناتا سبحانی بعد مثالیں حضرت باجی مستقبل نے جو نعرہ لاتا یا اللہ میں شان تیرے نالوں بڑھا لوگوں نے کہ بندہ چنگا سی یہ کی ہو گیا انہوں نے آخیا گل سنو میری اللہ پاک فرماتا فاذکرونی اذکرکم اور تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرا میں اللہ دا ذاکر فانی میرا ذاکر باقی دسو شان چ کون بڑا حقیقت دل چ غور کریو کلوں یہ بھی دسوں گا بھی کلوں جا کے منزل ہوں
پھر فرمایا یحبہم و یحبونہ، تو میرا محبوب میں تیرا محبوب، وہ میرا محب باقی میں اللہ دا محب فانی، دسو جدا محب باقی جدا ذاکر باقی کدوں؟ کسی نے پوچھا باجی نو ملنا، وہاں تو مدت ہوئی مر گیا، کہندے کون کھڑا؟ کہندے وہ کھڑا جنوں باقی ہونا زیب دے۔ یہ حضرت امام علی مقام نہ ٹیلی کرتا جواب۔ حضرت امام علی مقام کو حضور پاک پوچھا حسین تو بڑا کہ میں بڑا؟ آگے فرمایا نانا جی میں بڑا۔ کہندے کداں؟ کہندے میری ماں کی جسدی کہ تو نے جنت اور میرے والد حیدر کرار جیسا کسی کا بانا شیر دے گل مقاتی میرے نانے ارگا سرکار الانبیاء کی کہ باجی اونا میں بھی باجی نے انہوں کیا جنہوں اپنے آپ کو یاد فنا کر دیتا۔ حضور غوث پاک نے اتراز بولیا جو بندہ اپنی ذات و صفات کو فکرہ دارہ غور نہ سنے، اپنی ذات و صفات کو اللہ کی ذات میں محبت سے فنا کر دے، اللہ اس کو اپنی صفات سے باقی کر دے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر وہ جو باقی حیاتی گزارتا ہے اس کا اظہار بن کے اپنے ہی باطن کی تبلیغ کرتا ہے۔ وہ عبادت ہوتی ہے، وہ تبلیغ ہوتی ہے، اور وہ فکرے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سب کا جو ادھار لیا گیا سودا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ فرق وہ ہے جب بولے یہ مگر پیچھے سے بول جب بولے یہ ایمان سے حضور کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب بھی میں بیٹھتا ہوں شہادات ہوتے ہیں نا میرے ذہن میں تو کچھ نہیں ہوتا، بس اوپر سے آتے جاتے ہیں چار چار کھیٹے بولتے ہیں۔ اور میں خلفاء کرام کو کہوں گا خدا کا واسطہ اس معرفت کے زیور کو آپ نے فروغ دینا ہے۔ آقا سائیں مولوی کو بلاتے تھے مگر 4 گھنٹے پہلے معرفت کے موتی ڈولتے تھے، مولوی بھی اس سے فیضیاب ہوتا تھا، ہم بھی فیضیاب ہوتے تھے۔ اگر یہ صرف اکتفا کریں کہ مولوی کو بلا کے وہ خدا کا واسطہ پہلے سنت کریں 4 گھنٹے معرفت میں کم بولے، کیونکہ ہمارا مقصود معرفت کا فروغ ہے۔ علم کے فروغ کے لیے کافی درس ہے، اور معرفت کا مقام کیا ہے؟ حضرت شاہ منصور سے مریدوں نے پوچھا حضور ہمیں کو نصیحت کر دے، آنے لگے اعمال صالح پہ قائم رہنا۔ بیٹا آگے ہوا حضور میرے نصیحت کیا کہ معرفت سے نیچے نہ صبر کرنا، معرفت کے دریا کا ایک قطرہ اعمال صالح کے سمندروں سے افضل۔ افضل شاہ جی کیسے نہیں ہوگا؟ جب منزلی دیدار ہے تو اس سے پہلے سب انتظار جو ہے وہ یافت کے برابر تو نہیں ہوتا، تو جی انتظار جو ہے وہ یافت کے برابر ہو سکتا ہے؟ جب یافت میں ہوگا تو پھر یہ تو نہیں ہوگا، پھر وہی ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے غوث پاک کا فتویٰ سنایا آپ کو کہ یہ اگر فنا ہو جائے اس میں تو جتنی حیاتی باقی رہتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ہی اس صفت سے متصف پہلے دن سے باقیوں کو حضرت جنید نے فرمایا جس نے جد و جہد کی اس نے پا لیا، مگر اہل بیت اطہار جد و جہد سے ماورا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس نے پا لیا اس نے جد و جہد، فکرہ سمجھے؟ حضرت جنید کہتے جد و جہد کے بعد پا لیا، اور حضرت امام جعفر صادق کہتے پا لیا پہلے جد و جہد بعد، کیونکہ جس نے پا لیا اس نے وہی جد و جہد کرنی ہے جو ازل سے جاری ہے۔ وہ جس نے جد و جہد تک پایا وہ نے پہلے یہ شروع کیا، کرایا تو کسی سری شکتی نہیں ہے۔ اگر سری شکتی حجاتی میں نہ ہوتے تو جنید کے موتی کہاں سے جوڑتے؟ لہذا جتنے بھی
تزکیہ نفس سے گزرے ہوئے کاملین ہیں، وہ سارے کے سارے یک وقت اللہ پاک کا اظہار ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی مجھے خواب میں بتائی گئی۔ وہ ہوا کیا کہ حضرت شاہ نقش بند جو حضرت مجدد ہے نہیں، اپنے جو حضرت بڑے جو ہیں اپنے بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھ پہ بھی باجین والی واردات ہوتی تھی تو میں نہ سولی گھاٹ کے نیچے چلا جاتا اور اس کو کہتا اگر تو نے یہ فکرہ بولا، اگر یہ فکرہ بولا تو میں تجھے یہ دیکھنے سولی چڑھا باجین کا مقام جہاں پہ ختم ہوتا ہے میرا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سمجھنے والی ہے کہ ادھر باجین کے جنید کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے جتنے گزرے ہیں باجین پہلے 10 میں ہیں، ان میں حیدر کرار بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، باقی کہتے ہیں حضرت غوث پاک 12ویں میں، تو حضرت باجین امام جعفر صادق ہیں، لوگ کہتے طہار ہیں، کہلے پہلے 10 میں سے ایک باجین ہے۔ میں فکر میں پڑ گیا کہ یار اتنا بلند مقام حضرت باجین کا اور حضور نے یہ کہہ دیا، تو مجھے نا خواب میں ایک دن بتایا گیا کہ یہ ایک اجمالی اظہار تھا، ورنہ ہر ولی اللہ میرا اظہار ہے، میں جہاں جیسے چاہا اظہار ہے۔ کہیں میں معین الدین چشتی کے روم میں کرتا ہوں، کبھی بلے شاہ کے روم میں مست بن جاتا ہوں، کبھی حیلی حجویری کی صورت میں سراپا شریعت پاک ہوتا ہوں، کبھی کچھ ہوتا میں ہی ہوں، لہذا ان میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، میری مرضی ہے جہاں جیسے میں محکمے بولے محکمے پھر اس کا دیکھنا دیدار الہی ہوا کرنا۔ جب اظہار ہی اس کا ہے تو پھر اس کا دیدار، اس کا جو دیدار ہے، جو زیارت ہے، وہ دیدار الہی سے بدیت نہیں۔ اس حال کو پہنچنا جو مرید ہو کے نہ پہنچے وہ ابھی مرید نہیں ہو، کیونکہ مرید کی مراد ہی سالی الہی ہے۔ اور حضور معین الدین چشتی فرما گئے کہ وہ اس میں کمی کیا ہوگی، حجابات نفس واحد حجاب ہے، اگر یہ نہ اٹھے تو یہ مراد نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ہوتے ہیں حجابات نفس، یہ فنا فی شیخ سے ہوتے ہیں۔ جب تک مرید فنا فی شیخ نہ ہو، اپنی ہستی کو گم نہ کر دے اپنے شیخ میں، تو وہ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اگر شیخ میں فنا ہوتا ہے، شیخ فنا فی رسول بھی ہے، مرید فنا فی رسول بھی ہوگا، شیخ فنا فی اللہ بھی ہے، مرید فنا فی اللہ بھی ہوگا، مرید مرشد بقا باللہ بھی ہے، مرید جو ہے وہ بقا باللہ بھی ہے۔ شیخ میں فنائی، اس کی کل منزل شیخ میں فنائی، جس نے کسی اور طرف توجہ کی وہ رہ گیا۔ نامہ اقبال فتویٰ جب تک جنون جوان ہو ملنا تیرا محال، اور مجنوں کو لیلا کے سوا کوئی قرار نہیں، جس کو اللہ کے سوا جب تک کوئی قرار آئے سمجھو یہ دور ہے۔ جب اس کے نظر میں، سر میں، شان میں سب کچھ علم شلم سب فنا، بس یاد اس وقت یہ اپنے کامل سفر میں کامل ہوتا ہے۔ لہذا شیخ سے محبت کی دلیل ہے اللہ سے محبت اور رسالت پاک۔ آپ خود دیکھ لیں کن کو زیارت ہوتی ہے جو شیخ کی نظر میں بلاغت ہوتی ہے، کن کو زیارت ہوتی ہے کہ دوارہ سکتی جو شیخ کی بارگاہ میں قبول بارگاہ ہوتے ہیں۔ 10 بندے بیعت ہوئے، کچھ قریب ہوئے، وہ داری بھی رکھ لے، وہ سبقات بھی آگے چلے، مشاہدات کرنے شروع کر دے۔ کیا کیا انہوں نے؟ شیخ کی محبت۔
شے کی بنیاد ہے. ہر دور میں وسیلہ ہدایت ہی وجہ بنی ہے. فرض دینا جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا اللہ نے انہیں ہدایت کا نور دے دیا. جنہوں نے آپ سے معاذ اللہ نہ سمجھے آپ کو اپنے جیسا کہتے رہے وہ جیسے اللہ کے نیاز ہے اسے کوئی پرواہ نہیں حسین کون ہے جب گلاب کون ہے کہ بس میرے محبوب سے جو پیار کرے نہیں. اور پیار میں پھر جس نے دوئی کو جنم دیا جس نے کبھی سوچ لیا کہ اس میں یہ ہے کہ نہیں ہے Who are you؟ ایک امتی کا کیا مقام ہے کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا صبر کر سکے تو یہ کر سکتا ہے کوئی غلام آقا کو کیسے بھی ہے. دادا صاحب آتے کوئی ان سے بڑا ہو تو میئر کرے. نبی اللہ کو کون فرمائش کر سکتا ہے جب نبی اللہ بھی سارے اس کے وہ تو واحد اللہ کی محبوب ہے. اللہ ہی جانتا ہے میرا محبوب کو. اور آپ میرے سائن جی کا ذرا راجے کی نسل مانے لگے جو فرشتوں نے عبادت کی تھی نا. آدم بعد میں پیدا ہوا پہلے بن گئے تھے نا. آدم کا جسد آدم بعد میں بنایا وہ 15,000 سال پہلے تکلیف ہو گئی تھی اور وہ جداری لاہی بھی لگی رہی. جب وہ بنایا نا ساری فرشتوں کی عبادت حمد کو اکٹھا کر کے آقا دو عالم کا نام آہد سے آمد رکھا. یہ قبلہ صحیح کے انشاءاللہ. پھر اس وقت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی عبادت ہوئی حمد ہوئی اللہ کی اس کو اکٹھا کر کے محمد اب جو قیامت تک حمد ہوگی وہ کٹھی کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمود ہو. اور میں نے پڑھا مقام محمود کیا ہے جہاں محبوب کو سامنے بٹھا کے اپنا خود اور نجم الدین کبریٰ کا شاہ یہ مسجدیں پتہ کیسے بنی تھی. جب فرشتوں نے بیت اللہ بنایا جو کمپنیاں ادھر ادھر پڑی تھی اللہ پاک نے حکم دیا جبریل آسمان کی پردیوں پہ لے جا کے زمین پہ چھکا دے دو جہاں کو ککری گری وہاں مسجد. یہ بغیر ایسے نہیں ہم نہیں بنا سکتے ازل سے بنی ہوئی. اور قرب قیامت میں حضور کے ارشادات کے موتی ہیں. قرب قیامت میں تمام مساجد کو حکم ہوگا اپنی حمد لے کے بیت اللہ میں ضم ہو جائے. اور بیت اللہ کو حکم ہوگا ساری حمد لے کے محمد رسول اللہ کے در میں پیش میرے محبوب کے در میں پیش کر دے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہی انسانیت کی آغاز ہے اور انسان کی بقا ہے. اگر یہ عشق مصطفیٰ وجود میں نہیں تو یہ انسان ہے ہی نہیں. یہ حیوان ہے. صاف نیند بھی اسی صورت میں ہے اور فی آسن تقدیم بھی اسی صورت میں ہے. اگر رسالت مال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل سجا ہوا ہے تو انسانی اوصاف اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. عمر فاروق کا کل یوم شہادت تھا. اندازہ کرو میں آپ کی جب صفات گنا رہا تھا تو میں نے اپنے سائیں کی شخصیت پاک سے تقابل کر رہا تھا. دو نہ سمجھو اس کا اظہار ایک ہی ہے جہاں جیسے اس نے اظہار ہونا پسند کیا. لہذا تزکیہ نفس کے بعد انسانی خصائل اللہ کے اخلاق حسنہ سے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی ہے. عمر بھی نفی کرتے ہیں اور میں عمر کی آپ کو سناؤں بچہ اس کو ٹی وی ہو گئی تو گھر والوں نے نکال دیا کہ ہم غریب ہیں
یہ نالے کی بات ہے کہ حضور نے ماں سے شاید تنخواہ دی 275 سیدھے میڈیکل سٹور کے پہلے وہ تنخواہ لینی جنہوں گھروں کٹیا اے انسانیت پروری یہی انسانیت پروری حضرت عمر فاروق کہ گھراں چ بیٹھ کے بوئے کھڑکان کوئی سودا لیاؤنا تے دسو امیر المومنین کہ سودا تے نہیں ہونا کوئی ہے نا یہ آج دی جو فخر ہے حضور نے انہوں پہلے لے گئے کہ مانا ساڑھے نہ سکے ٹکڑے کھانے تو دی جیسی کہ نہ چوپئی جو پور کے دیکھیا ہی اسی آپ نے اللہ واسطے کیتا سی شوقت لے نہیں کیتا سی ایتھے کیس بوئے آ گیا فقیر ہو جنے لوہے دی کھونڈی آرے بن علی نال ایک ڈوڈے پیر والی بات حضور نے انہوں 10 روپیے ذرا سنو خوشی احترام یاد کیا ایک مولوی صاحب بیٹھے کہتے ہیں پتہ ہے میں پوچھا کھانا آپ نور کے مولوی صاحب میں اس واسطے دیتے ہیں اس لیے میرے بھی کسی آپ کو تکانا دے میں وہ بندے سے آپ کو دیا اس لیے میرے آپ تو تکانا دے رہے میں وہ بندہ کر کے دیتے مانا عمر فاروق بھی وہ ضروری سی آپ کا ذکر پاتا ہے انسان اتنی عظیم شخصیت جن غیر غیر اگر ایک اور عمر ہوتا ہے دنیا میں محمد بولنا اور ایمان سے تصرف بھی جو تھا وہ کتنا صحیح یار شاہ جی میں آپ کو کیا سکتا ایک دن فرمانے لگے جب یہ لوگ مجھ سے دعا کراتے ہیں دوڑنا سننا کہ میرے کو مزاج منگنا آپ پہلے کچھ کریے مالوی جادو میں دعا کروں انشاءاللہ کام ہو جائے گا تو شک ہوگا جب میں کہوں ہو گیا ہے تو پھر میں شک علم کو جلدی نہ مار کرو میں تر لے جاواں گا جنہوں اظہار ہوتا ہوئے گا یار حضرت مجدد الفسانی کہیں گے جڑے اتنے شریعت پاک دے منے جاتے کہتے میں یک وقت مرید بھی ہوں اور مراد بھی مرید کی مراد کون ہوتا ہے اللہ میں مرید بھی ہوں مراد بھی ہوں اور اس منزل پہ میں بغیر کسی وسیلہ کے پہنچا ہوں یقیناً مراد کو تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی پہنچے باقی بلّہ کی وجہ سے ہے مگر اس حال میں باقی بلّہ کہاں تھی اب تو پاک پہ یہ حال گزرا ہے حضور خود آپ نے مجھے سنا اسٹیشن پہ کہتے ہوئے کہ بی بی عائشہ پاک کا دن بھاری ہے آپ آدھی رات کو چپکے سے باہر نکلے بی بی عائشہ سارے حجروں میں انسان کے دل کی آواز آئے کہتے نہیں وہ نظر وکیل کی طرف گئے وکیل میں جا کے دیکھا تو آقا سلم آسمان چہرہ پاک کر کے دور سنتے اچانک آپ کھڑی ہوگی ادب سے کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے کہ وہی آ رہی اچانک آپ فرمان لگے کون ہے سب سے پیاری بیوی اس کہتے کون ہے کہتی عائشہ عائشہ کون ہے ابو بکر کی بیٹی ابو بکر کون ہے پھر آپ نے پوچھا آپ کون ہیں کہتے ہیں انا حمدن بلا بیمن انا عربم بلا عین حضور فرماتے یہ لکھ کے نا حدیث پاک حقت والا میرے ہاتھ میں دے گا صبح کھولا تھا ہاتھ میں کاغذ سبحان اللہ یہ ہے تھان آپ کے مرشد پاک کاغذ تھا ہاتھ میں سارے علماء کرام کہتے ہیں یہ ضعیف ہے سارے میں نے کئی دفعہ ایک آئے چشتی صاحب مولوی کہتے ذرا حوصلے نہ گئے میں چشتی ہاں حدیث نہ آگے تو تھلے ہی بند کر میں کہا گاں چلو کہتے گاں روایت ضعیف ہے
میں کہ نہیں تہاڈا علم نہیں ایمان سے عشق کی واردات میں جب یہ ذات میں فنا ہوتا ہے اور ذات کہتی ہے یہ میرا اظہار ہے، بھلے شاکے بھلیا سی مرنا نہیں، اور کیا کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں فرمایا جب تک میں زندہ ہوں ایک حصہ میں ہوں مریدوں کی طرف نگاہ کرتا ہوں، 3 حصے اپنے رب کی طرف، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا 3 حصے میرے مریدوں کی طرف نگاہ ہوگی، ایک حصہ اللہ۔ یہ سب باتیں آپ سن رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، وہ کہیں غیر حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ ہوتا ہے غیر حاضر کہ جو اس کی صفات سے مزین ہو وہ غیر حاضر ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں عصر کی نماز پڑھا اپنے گاؤں میں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار آپ بزرگ ہے نا، انہوں کا حسن اخلاق نہیں اچھا، کہ میرے سائیں جی سے بیعت ہو جائیں، انہوں کا اخلاق اچھا ہو جائے کہ موت پر ہو جائیں گے، ہوں لوگ سارے انہوں نے عزت نہیں کرتے ہیں تو پتے بندے کی عزت نہیں کرتے، تو میرے دل سے خیال آیا بھی یہ موت پر رات نو میں ستا اپنے گھر سے خواب تشریف لے کے انہوں نہ میرے کو لیائی بے ادب نہیں، یہ تو تصرف دیکھو بھی میں اتنے سوچن دیا ہوں، سوچنے والی تو یہ گل بھی میں اپنی اثر کی نماز میں میرا ایک خیال آیا کہ میں کاش یہ بندہ بیعت ہو جائے کہ رات میں سمجھو انہوں میرے کو نہ لیائی بے ادب بے ادبان، وہ ایک دن آپ ہی بیعت ہوا پوچھے بغیر میں حیران رہ گیا اللہ پاک کی مہربان ہو گئی، یہ پودے حال دیکھ کے ہو بندہ کہنے مثال اتنی تبدیلی آئی ہے یار یہ سائن جی کو چاہیے، وہ آپ ہی لوگ جا جا کے بیعت ہو جنہوں والے فلا چمبے کی بوٹی خوشبو ہوگی تو دلوں کو معطر کر دی، روحاں کو معطر کر دی، روحاں روح کو سبق لے گیا کتوں لے آئی سودا صحیح نہیں، یہ ہے تبلیغ۔ امام جعفر صادق کی ارشاد سنو، ایک مرید نے پوچھا حضور میں تبلیغ واسطے جانا، فرمایا پھر زبانوں کچھ نہ بولوں کہنے بھی تبلیغ کریں پر منہ نہ کچھ بولیں، کیا اعلیٰ ترین ہے انہوں کا چپ رہنا ہی تبلیغ، انہوں کا سونا تبلیغ، انہوں کا خاموش رہنا تبلیغ، انہوں کا چلنا تبلیغ، ہر چیز تبلیغ جنہوں ہوئے تو اظہار۔ اگر کوئی کویسچن ہوگا تو میرے کو پوچھ میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ تجسس میں ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ کسی کی سمجھ نہیں آتی، آواز نہیں سن رہی یا گلا نہیں سمجھ اے دوستو مینو معاف کرنا، یہ تو پتہ نہیں مقصد میرا سی حضور قبلہ سائنی دی شخصیت کا تعارف کہ آپ اس دور میں اللہ دا انعام سے تے انعام ہے گے صحیح نہیں بندے وہ جاندے دا نہیں جنہوں نسبت ملی ہے اللہ دے پروگرام سے لکھی ہوئی خلفاء کرام۔ ایک دن میں روزہ اثر تے بیٹھا تے میں نے سارے اپنے مریداں نال دسیا آ میرا اتنے پرسنٹ اظہار آ میرا اتنے سارا ماننا ایک منٹ نہیں لاؤ جڑے بڑے بڑے مسئلے ہوتے نا آنے پہلا ہی ہوئے
میں ایک دن آیا ہوں ہویا کہ ٹیوب ویل چلن گیا تو میں کہ یار کہ خراب نہ ہو جائے، اس سویرے خراب ہو گئے، 3 دن گزرے تو 10 لاکھ دی مجھ وہ رام نہ اللہ نو پیاری ہو گیا۔ مینوں ہن یہ فکر پہ گیا بھی بندیا رب دیا کوئی غلطی تو نہیں کرتا، چاہیے سی تو سوچ، مینوں کوئی سمجھ نہ لگی، میں آ کے روزہ پاک کے بہ گیا، میں کہا حضور میری کوئی غلطی دی تصحیح کر دو، مرکز ہدایت ساری حیاتی بندے دا مرکز ہدایت دا مرشد، کوئی مشورہ اپنا کرے، کوئی راہ اپنا تلاش کرے، مرشد دے قدماں دے ہوتے بوسے دے وے، وہ اللہ دی بارگاہ دا محبوب ہوئے، وہی محبوب ہوئے گا اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ اللہ دا محبوب ہوتا جس مقام سے ہوتا۔ یہ بھی میں تانوں دس دینا، کوئی اپنی مرضی نہ شاہی بیعت نہیں کرتا، کوئی اپنی مرضی نہ بیعت نہیں کرتا، پورا پروسیس ہے۔ میں مینوں آقا سائیں فرمایا کرن میں نثار بیعت کریا، میں کہا آقا سائیں تہاڈے کتھے تسی ہر کسی نے ادھر ہی آکھیا، پہلا حضرت شاہ سلیمان دوسری دا داخل، انہوں نے آکھا حضرت خواجہ نور محمد عارفی میں تیرا سینہ بھریا تو تقسیم کریا کر، وہ آکھا حضور تہاڈے ہوتے میں بیعت کراں بندہ بخشیا نہ جاوے تو پھر مینوں کی فائدہ وچ روڑا بنن دا، بہتر ہے جہاں آگے میں تہاڈے کو لئی آؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ سنت ہے، مینوں بھی تو کسی نے بخشیا سی تو میں اتنے آ کے کر کہ تینوں ہن اس علاقے کا انچارج بنایا تو کر، گل نہ منے اپنے عیب نہیں سی نا۔ ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آقا سونیا خواجہ صاحب دے ہوندیاں ہوئیاں جی میں بیعت کراں بندہ بخشیا نہ جائے، میں پھر آویں کل ہی روڑا بنا دوں، فرمان لگے بیعت تو کر تے بخشش میرے دے۔ ایک دن اس دن 15,000 بندے بیعت کیتے، خواجہ گلاب فرید لکھ دیا کہ میرے مرید تے ایک اور بزرگ انہاں دے مرید 15 لاکھ کہ حضرت خواجہ سلیمان توسلی دے ساڈے نالوں دگنے، پھر اتنی دنیا بیعت ہوئی، پھر تسی انہاں دی شان جان دے ہو کہ کس حد تک انہاں نے دین دی خدمت کی۔ بین ہی مینوں 2 بندے رکا لے گئے جنہوں نے بیعت کی، میں دونوں کر کے کہ چلو یہ تو گل مکی، 2 کر لے، پھر ہن یہ بھی تصرف آقا سائیں دا میرا وچ کچھ ایک دن حضور غوث پاک کے حضرت خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام جتنا مرضی تسی لکھا غوث پاک میرے پیچھے لگے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا حضور کتھے بیعت کتھے سائیں، میں میری دعوت کہنے 10 سٹیج کی کمی تو دعا مانگ میں سینے تو ہاتھ اللہ جانے جی مینوں کتھوں دعا مانگیاں، یا اللہ میری نگاہ پاک کر دے، یا اللہ میری سوچ پاک کر دے، میرا فکر پاک کر دو، ادھا گھنٹہ میں دعا مانگتا رہا، ہاتھ گھیر دیا، مونے ہون نہ شک کری اتنا کمی کی تو صرف شیخ دا ہی ہے، یہ میں نہ ہوں نہ قدمان بھروسے دین دا، یہ بھی میں تہاں دسدا، میں BSc دا امتحان دے کے آخری دن کمرے چ گیا تے دیوار چوں آواز آوے جے کچھ بننا تے سانجی کو چل، میں کلا جنا پیا سی ڈردا کدی ادھر نوں رڑ جاواں، سب تے ستا ادھرلی گل کہے جے کچھ بننا تے سانجی کو چل، میں بوڑیا بستر گھر رکھیا لے کے اپنا میں لے کے نا ایک چادر قمیض 5 مہینے پھر اللہ دی ذات میں کہنا خود عوامل پیدا ہو۔ اچھا پھر پھر شاہ جی نفس نہ ڈگ مارنا، تو کام غلط کیتا، تو گل حالانکہ آپ فرما گئے سی ہوں تیری غلطی ہے نہیں تو
نہ شک چ پئی پر یہ وساوس شیطان کو نہیں ہٹتا میں گیا خواجہ محمد قاسم مولوی دے مزار پاک تے اتنے میں آخیا سونے اج میں اپنی بیٹی کی ایک گل کرنی انہوں ہو گئی ہے طلاق تے وہ ماں انہوں بڑی گالاں کڑ دی جتوں مگروں لائی سی پھر تو اتنے یہ جنہیں بھی ہے نا وہ کتنے ہور تھاں ہو جائے میں شاہی گھر آیا کہ پہلا سنیا ملیا بھی کڑی کی منگنی ہو گئی کہ بڑے چنگے وہ برا نے آ کے دسیا میں آخیا بھی اج نہ میں حضرت محمد قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ دے دربار سے گیا سی تے میں یہ دعا منگی سی کہ اللہ نے وہ قبول کر تو شیطان شروع ہو گیا تینوں کی دسن کی لوڑ سی تھوڑی آکاری کی ہے تو آ کیتا تو او کیتا شادی ٹھا ٹھا ماری میں کہاں نہیں کھوا کے گیس بھی نہیں گیا کہیں پھر دسن کی لوڑ کس سے جلے 7 دن میں رو گیا کہ آقا دعائیں سن کچھ مان لگے تین وہ کافی نہیں سی چل ہوں دعا مانگنا یہ ساری تعریف میرے مرشد پاک رحمان صاحب آپ نے پھر فرمان لگے ہون تیرے اندر ریاکاری ہے تو رج کے اپنے مشاہدات سنایا وہی میں اتنے آ گئی جب حضور نے آخر نے قبلہ صحیح کو میرے کو غلطی تو نہیں ہوئی فرمان لگے تیرے فیل جاتی تھوڑے تیرے فیل ہون تیرے نہیں ایک غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے کسی صدقہ ہوا ہوا کسی جانی نقصان سبحان اللہ کیا بات تو لوگ کو لب لا وہ خدا دا واسطہ آپ دیاں بنائیاں ہوئی لینا نہ چھڈیو آپ دیاں حدود و قیود جہڑیاں تہجد قضا کی قیدا ٹھکیرا روزہ رکھاندے سی کہ نہیں بھی انی فرمانا 7 سمندر معرفت دے سینے چھوڑ نال دے بندے کو پتہ نہیں اتنا زبر تصرف ہے ایمان اسی آپ کے کول سلام پڑھنا یونس چشتی نے سلام پڑھنا میں تے اپنی گل دسنا بھی اسی اتنے ہوندے ہی نہیں ایک دن کچھ لوگ آ کے کہ آپ نے گھمایا جیسا میرے ساتھ سلام پڑھتے ہیں تم دینے چاہیے اور ساری نمازیں مدینہ طیبہ میں ہوتی ہیں یہ میرے مرشد پاک کا وہ لوگوں اگر کوئی دل سے کمی ہے تو انہوں کڈ کے غلامی دی اخیر کر تینوں ونڈو آپ کا پیغام معرفت الہی سی صحیح معرفت الہی تو نیچے انسان کی کوئی تکمیل کوئی ہے ہی کچھ نہیں جد تک کہ اپنی خالق صحیح ہے پہچانے تو پھر ایک بندہ وا لہذا معرفت الہی کسی عارف وجود قدمانو بوسے دین نہ لب دیئے جے بچا کے رکھے گا حضور دا شیر سنا دیں ککھ بچایا ککھ نہیں لب ککھ اڑایا سب کچھ لب سن لو وہ کہنا سارا رات تک ککھ رہ گیا نہیں ککھ بچایا ککھ نہیں بچ ملتا تے ککھ اڑایا سب کچھ ملتا اس ہستی تے ککھ اڑا دیو سب مشاہدہ کرو گے ذاتے سبحان اللہ بے شک اللہ پاک تہاڈا حامی ناصر ہوئے مرشد پاک نہ پیار وچ روج و کمال بخشے اے ہوئی آقا پاک دا اے ہی اللہ پاک دا محبت ہے اے ہی آقا پاک دی وما لنا لگا